السلام علیکم معزز ناظرین، میرے چینل NTV پیک میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اسرائیل اور امریکہ کی سرپرستی میں بلکہ عالمی کفر کی سرپرستی میں فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے وجود میں لایا گیا۔ اسے خامخواہ نظریاتی ریاست کہا جانے لگا۔ اسرائیل میں صہیونیوں نے 75 برس سے فلسطینیوں پر بہت ظلم کیا۔ 7 اکتوبر کو فلسطینیوں کے آپریشن طوفان الاقصی نے اسرائیلی سیکیورٹی میں ایک طوفان مچا دیا۔ غیر متوقع طور پر بہت زیادہ راکٹ برسائے گئے، بڑی بحری فضائی راستوں سے حملہ ہوا، کئی علاقوں پر فلسطینیوں نے قبضہ کر لیا۔ ان علاقوں سے اسرائیلی شہریوں کا انخلا نہیں کیا۔ درجنوں اسرائیلی فوجی گرفتار کیے گئے، جس میں ایک جنرل بھی شامل تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل یا منصوبہ سازوں نے قصداً یہ سب کچھ ہونے دیا ہے تاکہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر تیزی سے عمل کیا جائے۔ حالات اسی جانب تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل مدینہ منورہ تک اپنی ریاست قائم کرنے کا اعلان کرتا ہے اور عرب دنیا کے حکمران چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اسرائیل کا راستہ صاف کرنے میں معاون ہو رہے ہیں۔ لیکن اسرائیل کا فلسطین پر قبضے کا 75 سالہ جائزہ لے تو پتہ چلے گا کہ اسرائیل کو 9/11 کی طرز کے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیل عالمی سازش کے نتیجے میں وجود میں آیا اور اس سازش کے حصے کے طور پر اقوام متحدہ کی قراردادوں نے اسے ایک ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ جب مزاحمت بڑھتی گئی اور عالمی ضمیر تھوڑا بہت کروٹیں لینے لگا تو 2 ریاستی حل کے نام پر اسرائیل کی ریاست کو سند بخشنے کا منصوبہ سامنے لایا گیا۔ تقریباً 25 برس قبل 2 ریاستیں وجود میں بھی آ گئی، لیکن ان کو بھی اسرائیل نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ گزشتہ 17 برس سے غزہ کا مکمل طور پر محاصرہ کر رکھا ہے۔ ایسے میں بار بار اسرائیل کی بائیکاٹ کی بات کی جاتی ہے۔ اگر لوگوں کو یاد ہو تو ان کے ذہن کے کسی گوشے میں ایک نام اب بھی محفوظ ہوگا۔ اسے اسرائیل بائیکاٹ آفس کہا جاتا تھا۔ یہ اسرائیل کا بائیکاٹ 1948 میں اس کے قیام کے وقت سے شروع ہو گیا تھا۔ اس کے 3 حصے تھے۔ بنیادی بائیکاٹ اربوں کی اسرائیل سے تجارت کا تھا۔ دوسرے نمبر پر اسرائیل سے تجارت کرنے والی کمپنیوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اس سے کاروبار نہ کرے۔ تیسرے نمبر پر ان کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنا تھا جو ان کمپنیوں سے تجارت کر رہی تھی جن کی اسرائیل سے بھی تجارت تھی۔ اسرائیل کے بائیکاٹ میں ابتدا ہی میں اختلافات ہو گئے تھے۔ پہلے تو کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے پر اختلاف ہوا۔ ہر ملک کے پاس الگ الگ فہرست تھی۔ کچھ ملکوں نے سرکاری سطح پر نفاذ نہیں کیا۔ مصر نے سختی سے بائیکاٹ کی پالیسی ترک کر کے بہرحال مجموعی طور پر کئی دہائیوں تک اسرائیل کا بائیکاٹ مؤثر رہا۔ جب برطانیہ، جاپان اور بعض دوسرے ممالک بھی بائیکاٹ کرتے رہے اور اسرائیل کو معاشی اور فوجی طاقت نہیں بننے دیا، اس کے بعد حسب معمول امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ صدر جیمی کارٹر کی حکومت میں کانگریس نے باقاعدہ کمپنیوں کو عرب بائیکاٹ کی حمایت سے روکا اور صدر کارٹر نے قانون پر دستخط کیے کہ اس بائیکاٹ کی وجہ سے ملکوں کے درمیان فری ٹریڈ، آزاد تجارت میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہے، اور یہی کہا گیا کہ اس بائیکاٹ سے ہمارے امریکی معاشرے کے یہودی لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ عرب لیگ نے اس قانون پر سخت اعتراض کیا اور اسے صہیونیوں کی جانب سے امریکہ اور مغربی یورپ پر مسلط کرنے کی کوشش قرار دیا۔ لیکن رفتہ رفتہ اسلامی دنیا میں امریکی سفارتی مشن، امریکی صدر اور وزیر خارجہ نے مہم چلائی۔ عرب اور مسلم ریاستوں کو اسرائیل سے معمول کی تجارت کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس امریکی مہم کا نتیجہ یہ نکلا کہ عربوں نے اپنے عوام کے خوف سے تجارت تو شروع نہیں کیا، لیکن تجارت کرنے والے کمپنیوں کو بھی کچھ نہیں کہا۔ اس طرح کا بائیکاٹ ہو گیا۔ پھر مختلف مواقع پر یہ مہم چلتی رہی کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ پوری دنیا کی مصنوعات پر اسرائیلی، امریکی اور صہیونی کنٹرول ہے۔